آپ کی سیرت اتنی بلند کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرت امہات المؤمنین مریم اسلام پاک دامنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کی جماعت آپ کے پاس تشریف لاتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے امہات المؤمنین، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سب سے زیادہ قریب تر رہی ہیں، تو آپ آقا کی کچھ سیرت تو ہمیں بتلا دیجئے۔ صحابہ نے عرض کیا اے امہات المؤمنین، آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنا قریب تر رہی ہے کہ آپ آقا کے باہر کو بھی جانتی تھی، آپ آقا کے باطن کو بھی جانتی تھی، آقا کے متعلق ہمیں کچھ سیرت بتلا دیجئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اے صحابہ کی جماعت، کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن کو نہیں سیکھا؟ کیا تم نے قرآن کو نہیں پہچانا؟ کیا تم نے قرآن کو نہیں سمجھا؟ میرے آقا کی سیرت تو سارے کا سارا قرآن ہے، میرے آقا کی سیرت تو خلقہ القرآن، کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا وہ سارے کے سارا میرے آقا کا خلق ہے، وہ سارے کے سارا میرے آقا کی سیرت ہے۔ قرآن کے الحمد سے لے کر، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کوئی بھی حرف قرآن کا ایسا نہیں جو میرے آقا کی سیرت کو بیان نہ کرتا ہو۔ قرآن اگر پڑھتے ہو تو میرے آقا کی سیرت قرآن حرف حرف کے اندر بیان کرتا ہے۔ جہاں پہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو وہیں پر اللہ رب العزت یہ بھی اعلان کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ سارے جہانوں کا رب تو خدا ہے لیکن سارے جہانوں کے لیے رحمت میرا محبوب میرا مصطفیٰ ہے۔ جہاں پر قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ آپ کا رب بڑا قہار ہے، آپ کا رب بڑا عذاب دینے والا ہے، وہیں پر قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا محبوب ساری کائنات کی شفاعت کرنے والا ہے، وہیں پر قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا محبوب ساری امت کی شفاعت کرنے والا ہے۔ جہاں پر قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا خدا جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ قرآن ڈرانے والا ہے، یہ قرآن سمجھانے والا ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن نذیر ہے، یہ قرآن بشیر ہے، وہیں پر یہی قرآن اعلان کرتا ہے کہ میرا محبوب بھی ڈرانے والا ہے، میرا محبوب بھی لوگوں کو بشارتیں سنانے والا ہے، وہ میرا محبوب بھی لوگوں کو جنت میں داخل کروانے والا ہے، میرا محبوب بھی کائنات کے لیے رحمت بن کے آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا حرف بحرف پڑھتے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت وہ قرآن کے حرفوں سے جھڑتی چلی جاتی ہے۔ صرف اس دنیا کے اندر ہی نہیں، اس کائنات کے اندر ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہو، حضور کی شان بلند ہو، بلکہ بخاری کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو بخاری خود بیان کرتے ہیں، مسلم خود بیان کرتی ہے، سیاستہ خود بیان کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس حدیث کو خود ذکر کرتے ہیں کہ محشر کا میدان ہوگا، محشر کے میدان کے اندر جب سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا، زمین جو ہے وہ تانبے کی طرح تپش اپنے اندر سے نکال رہی ہوگی اور زمین کا رنگ سرخ ہو چکا ہوگا، ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا ہوگا، ہر شخص اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، کسی کا پسینہ قدموں تک ہوگا، کسی کا پسینہ کٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گردن تک، اور کوئی شخص پورے کا پورا پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ سخت عالم کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت اپنے غضب کے اندر ہوں گے، اپنے قہر کے اندر ہوں گے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات اللہ رب العزت ڈالیں گے کہ جاؤ کسی سے سفارش کرواؤ تاکہ آج کا دن ہمارا حساب کتاب جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں، آدم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، اے آدم، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ کے اندر روح اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ڈالی، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے درست کیا، آپ کو رب نے اپنی جنت میں رکھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا، ہم ساری خلقت آپ کی اولاد ہے۔ اے آدم علیہ السلام، اے ہمارے دادا امجد، آج کے دن ہماری اپنے رب سے سفارش کیجئے کہ آج ہم جنت میں جانا نہیں چاہتے، ہمیں چاہے جہنم میں بھیج دیا جائے چاہے جنت میں بھیج دیا جائے، جو کچھ کرنا ہے ہمارے ساتھ کر دیا جائے، لیکن آج ہمارا حساب کتاب شروع کر دیا جائے۔ اس بات کے لیے سفارش کی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے، اے لوگوں، لست لہا، میں یہ سفارش نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں سفارش کر سکتا؟ کیونکہ آج کے دن میں سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اپنے رب کے ہاں ایک ایسی غلطی کر دی تھی۔ ہو سکتا ہے میں سفارش کروں تو میرا خدا کہے، آدم تو ہی آ جا، حساب کتاب کے لیے تیار ہو جا، بتلا میں نے تجھے فلاں درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، تو کیوں گیا تھا؟ تو میں اس وقت کیا حساب دوں گا، کیا جواب دوں؟ تو انکار کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں نوح کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی توحید کو بیان کیا، لوگوں کو شرک سے ہٹایا، لوگوں کو دعوت تبلیغ دی۔ نوح کے پاس جاؤ، ساری خلقت، ساری کائنات، ساری مخلوق حضرت نوح علیہ السلام کے دربار میں پہنچتی ہے۔ نوح علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، اے نوح، تم اللہ کا بڑا قریبی بندہ ہے، بڑا پیارا بندہ ہے، تم نے 950 سال اللہ تعالیٰ کے توحید کے کلمے کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ آپ کی بات کو جھٹلانے والے نہیں ہیں۔ اے نوح، ہماری سفارش کیجئے تاکہ ہمارا حساب کتاب شروع کیا جا سکے۔ اتنا سخت دن ہوگا۔ نوح علیہ السلام جواب دیں گے، لست لہا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ بہت بھاری کام ہے، میں نہیں اس ذمہ داری کو اٹھا سکتا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، جاؤ عیسیٰ کے پاس، جاؤ شعیب کے پاس، جاؤ فلاں کے پاس۔ لوگ شعیب کے پاس جاتے ہیں، لوگ عیسیٰ کے پاس جاتے ہیں، لوگ موسیٰ کے پاس جاتے ہیں، لوگ دانیال کے پاس جاتے ہیں، لوگ عاد کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن ہر طرف سے جواب آتا ہے، لست لہا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہر ایک اپنا بہانہ آگے پیش کر دیتا ہے۔ آخر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ایک ایسے شخص کا بتلاتا ہوں جس کی طرف آپ جاؤ گے تو وہ آپ کی بات کو رد کرنے والا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ پر محمد رسول اللہ نامی ایک شخص موجود ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کی شفاعت کرنے والا ہے۔ ساری کائنات، ساری خلقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ کائنات، یہ خلقت بڑی پریشان ہے، بڑی مصیبت کے اندر گھری ہوئی ہے، سورج کی تپش ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، زبانیں لکڑی ہو چکی ہیں، زبانیں پتھر ہو چکی ہیں، یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجئے، یا اللہ اپنے رب سے کہیے، یا اللہ اپنے محبوب سے کہ اپنے محب سے کہیے کہ ہمارا حساب کتاب شروع کیا جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں کہہ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا شفاعت امتی، کہ میں اپنی ساری امت کی بھی شفاعت کروں گا اور اپنے سارے نبیوں کی بھی شفاعت کروں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے پائے کو پکڑتے ہیں اور سجدے کے اندر گر جاتے ہیں. 50,000 سال کا ایک دن حشر کا میدان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بیان کر رہے ہیں. 6 دن اور 7 راتیں اسی سجدے میں گزر جاتی ہیں. 6 دن اور 7 راتیں اسی سجدے میں گزر جاتی ہیں. لوگ پریشان ہیں. 7 راتوں کے بعد 6 دن کے بعد اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ. ما یبکیک، تو کیوں روتا ہے، تو کیوں رو رہا ہے، تو کیوں آنسو برسا رہا ہے؟ محبوب اپنے لیے آنسو نہیں برسا رہا تھا، اپنے لیے نہیں رو رہا تھا. فرمانے لگے یا اللہ یہ میری امت، یا اللہ یہ میرے نبی، یا اللہ یہ جتنے بھی یہاں پر لوگ کھڑے ہیں، جتنے بھی انسان کھڑے ہیں، یا اللہ یہ سارے انسان میرے ہیں. یا اللہ ان کی حساب کتاب کو شروع کیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قیامت کے دن بھی یہ مقام ہو جس کو شفاعت کبریٰ کے نام سے ذکر کیا گیا بخاری کے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات پیش آئی کہ آپ بہت زیادہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کا محبوب، آپ کا محب اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے رسول سے، میرے محبوب سے 2 باتیں پوچھ کر آؤ کہ قیامت کے دن شفاعت کروانی ہے یا اس دنیا کے اندر ہی آپ نے شفاعت کے بغیر اپنی آدھی امت کو بخشوانا ہے. تو صحابہ نے دل میں یہ سوچا کہ آپ نے یہی جواب دیا ہوگا کہ آدھی امت کو بخش دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ جواب نہیں دیا، میں نے اس جواب کو رد کر دیا کہ آدھی امت کو بخش دو، بلکہ میں نے کہا میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا. یہ شفاعت اللہ کے حکم سے ہوگی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ذکر کیا کہ اللہ چاہے تو اس شفاعت کو قبول کریں گے، چاہے تو رد کر دیں گے. لیکن محبوب نے ساتھ یہ بھی فرمایا اے میرے صحابہ جان لو قیامت کے دن اس وقت تک میں جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے نکال کے جنت میں داخل نہ کر دیا. کتنا مشفق اور کتنا محبوب پیغمبر، کتنی اعلیٰ اور اونچی ذات والا پیغمبر، کتنے ہمارا خیال رکھنے والا محبوب پیغمبر. اس پیغمبر کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، اس پیغمبر کو ہم دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، اس پیغمبر کے ساتھ ہم دھوکہ بازی کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام آپ کے وضو کا پانی لے کر ہاتھوں میں ملتے ہیں، بازوؤں میں ملتے ہیں، سینے پہ ملتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے صحابہ یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی محبت اور اللہ کی محبت کا طریقہ نہ بتلا دوں تم کو؟ یا رسول اللہ وہ کون سا طریقہ ہے؟ فرمایا کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہ بولو، کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہ بولو تو میں تم سے محبت کرنے والا بن جاؤں. اللہ کا رسول خود محبت کرنے والا بن جائے، اللہ کا محبوب خود محبت کرنے والا بن جائے. یؤدی الامانہ لا خیانہ، ہمیشہ لوگوں کی امانتوں کو واپس کرو، اس امانت کے اندر خیانت نہ کرو تو میں تم سے محبت کرنے والا بن جاؤں، میں تم سے محبت کرنے والا بن جاؤں. جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، اللہ کا رسول تم سے خود محبت کرنے والا بن جائے گا. صلہ رحمی کرو، کسی سے قطع رحمی نہ کرو، اللہ کا محبوب تم سے خود محبت کرنے والا بن جائے. کون کون چاہتا ہے کہ اللہ کا رسول ہم سے محبت کرے، ہم بھی اللہ کے رسول سے محبت کریں؟ تو یہ کام اپنے اندر پیدا کر لو.
بھائی اتنا محبوب پیغمبر، لیکن قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس شفاعت کے اندر بھی وہ شخص شریک نہیں ہوگا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور قیامت کے دن میری شفاعت کا وہ شخص بھی اس وقت اس کے لیے بھی شفاعت نہیں ہوگی جس نے اس دنیا کے اندر میرا دل دکھایا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم محبوب کا دل ایک دن میں کتنی بار دکھاتے ہیں۔ محبوب کی نافرمانی کرنا یہ بھی محبوب کا دل دکھانا ہے۔ یہ نہیں ہے توہین کہ ہم محبوب کو گالی نکالیں، محبوب کے بارے میں برا بھلا کریں، یہ توہین نہیں ہے۔ توہین یہ بھی ہے کہ محبوب نے ہمیں فلاں کام کا حکم دیا اور ہم سے انکار کر دیں، اس کو نہ کریں، یہ بھی توہین ہے، یہ بھی توہین ہے، یہ بھی محب کا دل دکھانا ہے، یہ بھی حضور کا دل دکھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شکلیں میری جیسی بناؤ، ہم اپنی شکلیں کافر جیسی بناتے ہیں، یہ محبوب کا دل دکھانا ہے۔ محبوب سے کیسے شفاعت کے حقدار ہوں گے ہم قیامت کے دن جب ہماری شکلیں ہی محبوب جیسی نہیں ہوں گی؟ تو میرے بھائیوں، حضور کی سیرت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتر جائے، حضور والے عمل ہمارے اندر اتر جائے۔ اگر حضور کی سیرت بیان کرنا یہ مقصد نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم سب اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی وقت محبوب ہو سکتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور اللہ رب العزت کے حکموں کے اوپر چلیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنتے ہیں